بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے قصدن میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے، تاکہ داہنی جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا اسے زندہ بھی کرو۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دیتا۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جس کو آدمی ہمیشہ کرتا رہے۔ نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ نمبر 23، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ نمبر 25،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ نمبر 26، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھی پوری رکھو۔ نمبر 27، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعلی بال لگانے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ نمبر 28، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو۔ نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ نمبر 33، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 35، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرتا ہے۔ نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے، ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ نمبر 40، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔